غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد دے، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد دے، قبلہ دین مدد دے، کعبہ ایمان مدد دے۔ تو ہے وہ غوث، ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث، ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ مزرعِ چشت و عراق و بخارا اجمیر، مزرعِ چشت و عراق و بخارا اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اور جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ تو اسے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا۔ اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد، رہ کے ہند میں دیتا رہوں پہرا تیرا۔ اور کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ واجب الاحترام محترم مقام فاضل گرامی عزیز محترم حضرت علامہ مولانا الحاج کاتب احمد خان صاحب قبلہ مدثر العالی، دیگر علماء کرام، معزز بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین عزت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، کافی دیر سے آج افراد نے مدحان رسول خیر الانام کی زبانی نعتہ رسول مقبول اور منقبت سنی، اور مجھ سے پہلے فاضل گرامی کی ایک فکری اور اصلاحی تقریر سننے کی آپ نے سعادتیں اور برکتیں حاصل کی۔ حصول برکت کے لیے چند کلمے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء کرام کی بارگاہ میں بالعموم، اور غوث السمدانی، شہباز لامکانی، شم شبستانی، قندیل نورانی، میرا شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پاک میں بالخصوص پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کروں۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات خیر کو میرے اور آپ کے لیے قیامت میں ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان کرے، اور مولا اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب بندوں کے قدموں میں جنت میں تھوڑا سا مقام عطا فرمائے۔ بقول کسی شاعر کے لست من الصالحین ولکنی احبہم لعل اللہ ان یرزقنی صلاحا، میں نیک تو نہیں لیکن نیکوں سے محبت اور الفت ضرور رکھتا ہوں، اس امید پر کہ اللہ مجھے ان جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے تاکہ ان کے زمرے میں شامل ہو جاؤں۔ اور یہ قرآن وعدہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور فرما بردار بندوں کو ان کی جماعت میں شامل کرتا جن پر مولا کا انعام ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے گروہ کو بیان کیا جن پر مولا کا انعام ہے؟ 4 جماعتیں ہیں بھائی۔ صفحے اول میں انبیاء کو بیان کیا، بعد بابا پلے پڑھ رہی ہے نا۔ صفحے اول میں اللہ نے کس کو بیان کیا؟ انبیاء کو۔ دوسری صف میں مولا نے کس کو بیان کیا؟ صدیقین کو۔ تیسری صف میں اللہ نے کس کو بیان کیا؟ شہداء کو۔ اور چوتھی صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اور صلحاء کو شامل کیا۔ اب جو بندہ ان سے محبت رکھے، ان کی اطاعت کرے، اللہ ان کو بھی اس کے گروہ میں شامل کرتا ہے۔
اور ایک جگہ اللہ یوں ارشاد فرماتا ہے سورہ جمعہ میں اس کا ذکر ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کچھ پچھلے اگلوں میں شامل ہے اگر ان کا زمانہ نہ پایا۔ پوچھا تھا کسی نے داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ، واہ واہ واہ، کون داتا گنج بخش لاہوری؟ جس کو داتا علی حجویری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور پاک میں فرمایا کرتے 200 سال پہلے غوث پاک سے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت 471 کے اندر اور وفات 561 کے اندر، اور داتا گنج بخش کا زمانہ آپ سے پہلے، اور اتنے بڑے باکمال بزرگ تھے، فرماتے ان کا اگر میں زمانہ پاتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں ولایت جس پہ ناز کرے، کرامت جس پہ ناز کرے، قطبیت جس پہ ناز کرے، جو قطب اولیاء ہیں، جو شہنشاہ ولایت ہیں، اللہ نے کتنا مقام ان کو عطا فرمایا، کوئی بیان کرے تو کیسے بیان کرے؟ تو فرمایا کرتے اپنے دور پاک کے اندر اگر ان کا میں زمانہ پاتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا۔ ان سے پوچھا کسی نے انسان کا دل صاف کیسا ہوتا ہے، انسان خدا کا بندہ کب بنتا ہے؟ تو داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ نے فرمایا کہ انسان کا نفس 2 چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ اگر انسان اگر نفس کو پاک کرنا چاہے، جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک کامیاب وہ ہوا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ مولا کی عبادت و بندگی کرے۔ تو فرمائے تزکیہ نفس ہے، اس کے لیے 2 باتوں کی ضرورت ہے۔ کون بیان کرتے ہیں؟ داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت ہو، آخری پہر ہو، دنیا میٹھی نیند میں سو جائے، اللہ کے بندے اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کریں۔ ان بندوں کا ذکر مولا قرآن میں یوں بیان کرتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ رب فرماتا محبوب دیکھو کہ ان بندوں کو جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں سچائی سے عرض کرتے ہر ستم ہر جفا گوارا ہے اتنا کہہ دی کہ تو ہمارا ہے۔ اب جس نے سچائی سے رب کی بارگاہ میں عبادت و بندگی میں سر جھکایا تو مجھ سے پوچھو کہ سر کی قدر کیا ہے؟ قدر پھولاندہ بلبل جانے صاف دماغا والی، قدر پھولاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی۔ مردے کھانے والی گدھ کو کیا خبر کہ پھولوں کی قدر کیا ہوتی ہے؟ جس نے چکھا تو مجھ سے پوچھو نا انگور کھٹے ہیں یا میٹھے ہمیں کیا پتا؟ جب انسان چکھے گا تب نا وہ اللہ کے ذکر سے اپنے نفس پہ ضربے لگائے گا تب اس کو پتا ہے بھائی، اللہ سے اپنے نفس کو جب پاک کرے گا تب اس کو پتا ہے۔ آگے مولا فرماتا ہے یدعون ربهم خوفا وطمعا، جو امید اور خوف کی ملی جلی شکل کے اندر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو رزق عطا کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مولا پھر ان کو انعام کیا ملا؟ اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں امید و خوف کی شکل میں دعائیں کرتے ہیں، ڈرتے ہیں مولا سے، اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ مولا پھر بدلہ ان کو تیری طرف سے کیا ملا؟ رب فرماتا فَلَا تَعْلَمْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ رب نے ان کے آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا باغ تیار کیے تمہیں پتا نہیں۔ اور اسی کی ترجمانی حدیث قدسی میں حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب براہ راست رب سے حدیث بیان، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ رب فرماتا ہے، راوی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اَتُّ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمَعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ۔ ہاں میں نے اپنے محبوب بندوں کے لیے جنت میں وہ باغ تیار کیا ہے تمہارے کانوں نے سنا نہیں، تمہاری آنکھوں نے دیکھا نہیں،
اور تمہارے دل پہ خیال گزرا نہیں. خیال گزرے تو انسان کو پتا چلے، آنکھیں دیکھے تو انسان حقیقت کو بیان کرے، کان سنے تو انسان اس کی راز کو ظاہر کرے. ارے تمہارے کانوں نے سنا ہی نہیں رب نے جنت میں کیا باغ تیار کیے. تو کہا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے. کیوں؟ اب ہر کوئی تو نماز تہجد نہیں پڑھتا ہے نا بھائی. اب اگر میں کہوں ہاتھ اٹھاؤ تو کتنے ہاتھ اٹھائیں گے؟ جب ہماری 5 وقتی نماز کا ٹھکانہ نہیں ہے، جمعے کا ٹھکانہ نہیں ہے، فجر کا ٹھکانہ نہیں ہے، تو تہجد کون پڑھے؟ اے اللہ کے بندے پڑھنے والے، انکار نہیں کرتا میں، لیکن بہت گنے جنے. تو فرماتے یہ کام تو بڑا مشکل ہے، اس سے بڑا کام اور آسان ہے. لوگوں نے پوچھا اس سے بڑا آسان کیا ہے؟ کہ کسی اللہ والے کی نظر ہو جائے، نظر سے ملے، سینے سے ملے، سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے. اس میں دیر نہیں لگتی ہے، انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے. پھر آگے آپ نے حضرت ابراہیم بن ادم کے حوالے سے ایک حکایت لکھی. کس نے؟ دادا گنج بخش لاہوری نے ابراہیم بن ادم کا حوالہ دیا. وہ بلخ کے بادشاہ تھے نا، بلخ و بخارا کے. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. بادشاہی ترقی، فقیری اختیار کی. آدھی رات کے وقت میں آواز سنتے ہیں چھت پر کا کون؟ میں اپنا اونٹ تلاش کرنے آیا ہوں. شاہی محل میں اونٹ تلاش کر رہے ہو؟ ابراہیم شاہی بستر پہ خدا نہیں ملے گا. خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھونا پڑے گا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تزکیہ نفس کے لیے تو لذتیں اگر حاصل کرنی ہے نفس کے لیے تو پھر کم سے کم اس کے لیے تو قربانی تو پیش کر. ابر بارہ گر نہ بارد بوسطا پر کئی کند، رنج محنت تان بیند مرد کامل کیشوت. جب تک آسمان سے بارش نہ برسے باغ میں ہریالی پیدا نہیں ہو سکتی ہے. رنج محنت تان بیند مرد کامل کیشوت. جب تک محنت و مشقت انسان اٹھائے کامل کیسے ہو سکتا ہے؟ کامل ہونا ہے تو خدا کی بارگاہ میں جھک سجدے میں سر ہو اور رب کی طرف سے ندا آئے. کیا ندا آئے؟ لہم ما یشاؤون عند ربہم وذالک جزاء المحسنین. مولا فرماتا ان کے لیے وہ ہے جو چاہتے ہیں اور یہ نیکوکار کا بدلہ ہے. مولا یہ تو شان تیری ہے نا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تم چاہتے تو نہیں ہوتا، رب چاہتا وہی ہوتا ہے. اور یہاں بندوں کے بارے مولا فرماتا لہم ما یشاؤون عند ربہم، جو چاہتے ہیں مولا ان کو عطا کر دیتا ہے. مولا فرماتا سب کی چاہت یکساں نہیں ہے. جنہوں نے اپنی چاہت کو خدا کی چاہت میں گم کر دیا، جس نے اپنی مرضی کو مولا کی مرضی میں گم کر دیا، جو فنا فی اللہ کا مقام حاصل کر بقا کی منزلیں طے کر چکے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کی راہیں انہوں نے طے کر دی ہے. انہوں نے سجدے میں سر رکھ کر مولا کو اتنا منایا ہے کہ اب رب فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم ما فیہا تشتہی انفسکم ولکم ما فیہا تدعون نزلا من غفور رحیم. رب فرماتا ہاں جو انسان یہ کہے میرا رب اللہ، مومن کہے میرا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ساتھ پہ قدم رہ جائے، اب ان کو اللہ کی طرف سے کتنے انعام ملتے ہیں. رب فرماتا اللہ تخافوا، تم خوف مت کرو، ولا تحزنوا، آخرت کا غم مت کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس جنت کی بشارت ہے جس کا مولا نے تم سے وعدہ کیا ہے. وَلَكُمْ مَا فِيهَا تَدَّعُونَ وَلَكُمْ مَا فِيهَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو چاہو گے مولا عطا کر دے گا، جو خواہش کرو گے مولا تمہاری خواہش پوری کر دے گا. اے مولا ہر ایک کی ذات نہیں، جن کی چاہت خدا کی چاہت میں گم ہو چکی ہے، وہ مقام محبوبیت میں بندہ پہنچ جاتا ہے. عبد نہیں عبدہ ہو جاتا ہے، محب نہیں محبوب ہو جاتا ہے، طالب نہیں مطلوب ہو جاتا ہے، مرید نہیں مراد ہو جاتا ہے. اس مقام میں محبوبیت میں بندہ پہنچا، سجدے میں سر ہے، ندائے ربیہ کی ایت نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. اے نفس مطمئنہ، تو نے اتنا خدا کو راضی کیا، اتنا راضی کیا مولا تجھ سے راضی تو خدا سے راضی. اس مقام پہ بندہ پہنچ جاتا ہے، سجدے میں سر ہے،
ترجمان ڈاک اقبال یوں بیان کرتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا۔ واہ 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 واہ، سبحان مقام محبوبیت ہے نا، تو فرماتے سید مثال ہے، اللہ کی بارگاہ میں بندے کو سرخرو ہونا ہے تو انسان کو سب کی بارگاہ میں سچائی سے جھکنا پڑے گا تب مقام ملتا ہے۔ سرخرو انسان ہوتا ہے آفت سہنے کے بعد، ہنا رنگ لاتی پتھر پہ پس جانے کے بعد، مہندی میں لال کلر کب آتا ہے، وہ کسی کے ہاتھوں کی زینت کب بنتی ہے، جب پتھر پہ اس کو رگڑا جاتا ہے۔ ویسے پتوں کا اگر ہم رگڑیں تو رنگ نہیں آتا ہے، کہ انسان تجھے سرخرو ہونا ہے، اگر خدا کی بارگاہ میں تجھے مقرب ہونا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، تو میدان معاشر میں اٹھے تو مصطفیٰ کہیں یہ میرا غلام ہے۔ یہ نہ ہوگا کہ اپنا چہرہ پھیر دیں تو سائیں اکھیاں پھیریاں میرا بیری تمام، ذرا سی جھانکی مہر کی تو لاکھوں کرے سلام، سائیں بنا سرتیوں میرا آدھر کرے کون، در در کرے سہیلیاں میں مڑ مڑ کے دیکھوں تمہیں، کہ مصطفیٰ کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ اور سید محمد بیگ یوں فرماتے، بیکھا وہ نر کھوڑ ہے جو گر کو جانے، اور رب روٹھے تو گر میل دیں، گر روٹھے کوئی نہ ٹھوڑ۔ اللہ، اے سید محمد بیگ وہ اناڑی ہے جو خدا اور مصطفیٰ کے دروازے کو الگ سمجھتے ہیں، رب روٹھے تو گر میل دیں، رب ناراض ہو جائے تو مولا فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ مصطفیٰ تیری بارگاہ میں آ جائے، وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ اللہ کے محبوب سے رب کی بارگاہ میں معافی طلب کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ پھر رحمت والے ہاتھ رب کی بارگاہ میں گناہگاروں پہ اٹھ جائے، مولا لڑکھڑاتے قدم دھڑکتے دل اشک ندامت کے ساتھ میری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، مولا ان کو مت دیکھ، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دے۔ رب فرماتا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم خدا کو تواب و رحیم پاؤ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تم سے پناہ، تم کہو دامن میں یا تم پہ کرو رو درود۔ پھر بیان کرتے ہیں تک خدا کی معرفت یہاں تھوڑی ملے گی، پوری رات بستر پہ نیند نہیں آتی بے قراری کی حالت میں، اللہ والوں کو مولا کی رضا کے لیے بھوک ختم ہو، نیند ختم ہو جاتی ہے، اور ہماری نیندیں ویسی ختم ہو جاتی، ساری رات بستر پہ تڑپتے رہتے، نیند ہی نہیں آتی ہے، نشہ آور دوائیاں کھاتے پھر بھی نیند نہیں آتی ہے، گولیاں کھائیں پھر بھی نیند نہیں آئے۔ یہ حال ہمارا ہے کہ دل کے بے چین، دل کے چین کے لیے رب فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کو اطمینان دینا ہے تو خدا کا ذکر تو کرو، مصطفیٰ کو یاد تو کرو، محبوب پہ درود تو پڑھو، تو سب کچھ مل جائے گا۔ کرنا کچھ نہیں، سائیں دعا کر، تب کیا کر۔ پھر فرماتے ہیں آپ نے بھی تفصیل سے واقعہ لکھا، اتنا واقعہ مجھے بیان نہیں کرنا۔ پھر صبح کے وقت میں ایک نوآباد انسان کو دیکھا محل کو جھانک رہا ہے، کہ مجھے ایک رات محل میں سرا مسافر خانے میں گزارنا تھا، لیکن یہ مسافر خانہ مجھے پسند، بادشاہ کہتا ہے کہ مسافر خانہ تھوڑے، یہ تو شاہی محل ہے، تو کہ مسافر خانہ کس کو کہتے، ایک آئے دوسرا جائے، ایک آئے دوسرا جائے، تب تیرا باپ تجھ سے پہلے، تیرا باپ دادا پہلے، پردادا پہلے دنیا سے چلے گئے، تو بھی چلا جائے گا۔ ابراہیم یہ دنیا بھی مسافر خانہ، تیرا محل بھی مسافر خانہ ہے، نظروں سے اوجھل۔ دوسرا جھٹکا لگا دل پر، ہاتھ پہ جھٹکے لگتے ہیں، کوئی ایک جھٹکے میں پورا ہو جاتا ہے، کسی کو دو جھٹکے ہوتے ہیں تو پھر راہ مولا کی طرف جاتا ہے، کسی پہ آخری جھٹکا لگتا ہے، یہ خدا کے معرفت کے دو جھٹکے لگ چکے ہیں، آدھا دل تو صاف ہو چکا ہے۔ پھر رات کا وقت آیا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات ہوتی ہے تو اللہ کے بندے کبھی سجدے میں گزار دیتے ہیں، کبھی رکوع میں گزار دیتے ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے ماؤ تو کو دیکھے گا کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، خدا کی رضا اور مولا کی خوشنودی کو طلب کرتے۔ اللہ کے بندوں کی شان ہے۔ کنیز کو کہا کہ بستر صاف کر، نماز پڑھ کے آتا ہوں، نماز پڑھ کے واپس پلٹے تو دیکھا کہ کنیز تھکی ہوئی تھی، بستر پہ دراز ہو چکی۔ بادشاہ کو غصہ آیا کہ میرے بستر پر میری کنیز جیسے کوڑا مارا کھڑی ہو جاتی ہے، رونے کے بعد پھر ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے ایک وقت میں دو باتیں، تو کہ رونے کا معاملہ تو معلوم کر چکا، ہنسی مجھے کیوں آئی؟
تو کوڑا لگا تو میں رونا شروع کر دیتی ہوں، اور ہنسی اس لیے آئی، میں ایک لمحہ اس بستر پہ سوئی، بادشاہ کے ہاتھوں سے ایک کوڑا لگا، اور جو 40 سال تک بستر پہ ناز پہ چھوڑتا ہے، اللہ کی طرف سے کتنے عذاب کے کوڑے برسیں گے۔ یہ تیسرا جھٹکا لگا، چیخ نکل جاتی ہے، چروائے کو بلایا گیا، اس کا لباس پہنا اور اپنا لباس اس کو دیا، اور یہاں سے سوئے حرم چلتے، ہر 2 قدم پر 2 رکعت سفر کرتے 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 احاطے حرم میں پہنچنے سے پہلے رب کے محبوب فرشتے سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے سے ملاقات ہوئی کیوں ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ والے جانتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ابھی میں نے بیان کیا نا، جو یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، رحمت کے فرشتے اس پہ نازل ہوتے ہیں، تو اللہ کے مقدس فرشتے سے ملاقات ہوئی، اس کے ہاتھوں میں دفتر دے کر ابراہیم یہ کہتے ہیں اس دفتر میں کیا ہے؟ خدا کے دوستوں کا نام ہے۔ کہ ذرا فرشتوں بتاؤ اس کے اندر تو لسٹ تو بتاؤ، کہ حضور کے صحابی انس بن مالک کا نام ہے، ان کے شاگرد ثابت بنانی کا نام ہے، جعفر صادق کا نام ہے، بایزید بستامی کا نام ہے، سری سکتی کا نام ہے، بشر الحافی کا نام ہے، معروف کرخی کا نام ہے، سید الطائف جنید بغدادی کا نام ہے۔ ایسے نام بتائے کہ میرا نام ہے کہ آپ کا نام نہیں ہے، تو رب کی بارگاہ میں عرض کر دینا، مولا ابراہیم دوستوں کی لسٹ میں تو لائق نہیں ہے، دوستوں سے محبت کرنے والی لسٹ میں نام ہو جائے تو زہی قسمت۔ الہام آیا فرشتے پر، ابراہیم کو کہہ دو اب دوستوں والی لسٹ میں مولا نے تیرا نام لکھا۔ رب فرماتا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کی راہ میں چل جو خدا سے جڑ چکے ہیں۔ مولا ان کی راہ میں چلنے سے فائدہ کیا ملے گا؟ تو فائدہ یہ ہے تو خدا کا ہو جا، خدائی تیری ہو جائے گی، بندگان خدا کے راستے میں جڑ جا، وہ خدا تک جوڑ دے گی۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولیاء آئے، ابدال آئے، جیسے میرے عزیز نے بیان کیا، امت میں صلحاء آئے، بندوں کو سمجھانے والے مفہم آئے، بندوں کی اصلاح کرنے والے اللہ کے نیک بندے آئے، اوتاد و ابدال آئے، لیکن قیامت کے صبح تک رسول اللہ کی امت میں اگر غوث اعظم کسی کی ذات ہے تو صرف عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ہاں بھائی، ہاں، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ۔ سادات کرام، پیر صاحب کو آنے دو، مصافحہ کرنے کی زحمت نہ اٹھائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحبا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریف رکھیں، تمام حضرات تشریف رکھیں۔ درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق۔ درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولیاء آئے، ابدال آئے، غوث و قطب آئے، بندوں کو سمجھانے والے مفہم آئے، بندوں کی اصلاح کرنے والے مصلح آئے، اللہ کے نیک بندے کائنات میں آئے، لیکن رسول اللہ کی امت میں غوث اعظم کسی کا لقب ہے تو عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ امام اہل سنت کے چھوٹے بھائی حضرت حسن رضا خان یوں بیان کرتے ہیں، تو ہے وہ غوث، ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث، ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ 2 لفظ ہیں، ایک ہے غوث، ایک ہے غیث۔ غوث کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، اور غیث کہتے ہیں آسمانی بادل کو۔ اب دنیا کے مدد کرنے والے اہل اللہ جو ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ہمارا ایمان ہے چاروں سلاسل برحق، سلسلے عالیہ قادریہ برحق، سلسلے عالیہ نقشبندیہ برحق، سہروردیہ چشتیہ برحق، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے سلاسل پاک ایک سمندر سے نکلے ہیں۔ اس سمندر کا نام محمد مصطفیٰ ہے، محبوب خدا کے دریائے رحمت
اور فیض نبوت سے نکلے ہوئے یہ شاخیں ہیں۔ اب کوئی نقشبندیت کی شاخ ہے، کوئی قادریت کی شاخ ہے، کوئی چشتیت کی اور سہروردیت کی شاخ، اس میں شک نہیں، لیکن امت کے جو اولیاء ہیں وہ اللہ کے نیک بندے مدد کرتے ہیں کہ نہیں؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء میں کئی غوث گزرے کہ نہیں گزرے؟ تو فرماتے تو ہے وہ غوث، ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث، ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ سرکار غوث پاک آپ خالی غوث نہیں ہیں، آپ غوث اعظم ہیں۔ کیوں؟ امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروق کی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کون امام ربانی؟ علامہ اقبال سیالکوٹ سے چلے، سفر کرتے کرتے لاہور پہنچے، داتا گنج بخش لاہوری کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی امانت مانگی، تو اشارہ ہوتا کہ آگے چلے جاؤ۔ ایک ظاہری علم ہوتا ہے، ایک باطنی علم ہوتا ہے، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہوتا ہے پیدا، دین ہوتا ہے یہ بزرگوں کی نظر سے پیدا، کہ علم کتابی علم الگ ہے اور اللہ والوں کی نظر کا علم الگ ہے۔ نظر نظر سے ملے، سینہ سینے سے ملے، علم حاصل ہو جاتا ہے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ مولا فرماتا وجدہ عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ ان دونوں نے پا لیا اللہ کے بندوں میں سے خاص بندے کو جس کو ہم نے مخصوص رحمت عطا فرمائی تھی اور اس کو مخصوص علم عطا فرمایا تھا۔ اس کا اشارہ بعد میں وہ سفر کرتے ہوئے محبوب الہی کے بارگاہ میں پہنچے، وہ کہتے آگے چلے جاؤ۔ وہ سفر کرتے پانی پت پہنچے، بو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں، بو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں پہنچے۔ بو علی شاہ قلندر کا زمانہ اور شاہ رفیع الدین کا زمانہ ایک ہے، جو امام ربانی کے 8ویں پشت کے اندر جد اعلیٰ ہیں، سرحد سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا مزار ہے۔ اور یہ دونوں بزرگ علاء الدین خلجی کے ساتھ قابل کے ساتھ فوج میں آئے تھے، ان کے فوج کے اندر تھے اونچے عہدے پر، لیکن ان کو کیا پتا کہ کوئی شاعر کیا کہتا ہے، نہ پوچھ خرقہ پوشوں کی ارادت تو دیکھ ان کو یک پیدا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، یہ موتی بادشاہ کے خزانوں میں نہیں ملتا، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفذ کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اہل اللہ کے سینے میں قدرت نے کون سا فیض رکھا ہے، ان کے سینے میں عشق الہی کے کون سے نغمے ہیں، محبت مصطفیٰ کے کون سے چراغ ہیں۔ ارے وہ چراغ بندہ لے کر قبر میں پہنچتا ہے تو میرا امام یوں کہے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے، اور وہی عشق الہی کا چراغ لے کر بندہ جب میدان محشر میں پہنچے، فرشتے سپاہیوں کی طرح تلاش کرتے رہیں تو فرماتے ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، جو کس کو ملے جو تیرے دامن سے بندھا ہو، جو مصطفیٰ کے دامن میں آ گیا اور وہ اللہ کے محبوب دامن رحمت میں اپنے نیچے اللہ کے بیک بندوں کو چھپاتے ہیں، اور وہ نشانی ہے تو فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر رہے میرے گلے میں پٹا تیرا۔ ارے آپ ہم نشانی والے ہیں، ہمارے گنگن اہل اللہ کی نشانی ہے، محمد مصطفیٰ کی غلامی کی نشانی ہے، کہ اس نشانی کے جو کتے ہوتے مارے نہیں جاتے۔ ارے فخر کرو، کسی کے گل کے اندر نقش بندیت کا پٹا ہے، کسی کے گل کے اندر قادریت کا پٹا ہے، کسی کے گلے کے اندر چشتیت کا پٹا ہے، بحر مصطفیٰ سے حاصل کرنے والے فیض ان کا رنگ الگ ہے۔ پاور ہاؤس مالیہ میں ایک ہو، اب آپ کو جس رنگ سے محبت ہوتی اس رنگ کو آپ اپنے گھر سجاتے ہو، اب یہ رنگ ہے الگ الگ ہے۔ ارے اس شجر محمدی سے یہ شاخیں ہیں، مرکز محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور کیسی ذات ہے؟ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، کیونکہ وہ صراط مستقیم کے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ سید محمد میر کھڑیار بھی یوں بیان کرتے ہیں، ہر کوئی آنکھیں راہ دے میں بھی آنکھاں راہ دے، بن مرشد نو راہ نہیں ملتی مرگسی بچ راہ دے۔ آپ نماز پڑھتے تو کیا کہتے اہدنا الصراط المستقیم، ہمارے بزرگ نماز پڑھتے تو الحمد کے بعد کیا کہتے اہدنا الصراط المستقیم۔
مولا سیدھی راہ بتا، ہاں سیدھی راہ پر چلا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ صراط مستقیم کیا ہے جو بندہ ہر نماز میں رب سے مانگتا ہے؟ نماز تو اللہ کے لیے بندہ پڑھتا ہے، لیکن رب فرماتا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز میرے اور میرے بندے کے لیے تقسیم کر دی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب تعالیٰ فرماتا مجدنی عبدی، بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا الرحمن الرحیم، رحم و کرم جو مالک کا، عطا جو مالک کا، ہاں مالک یوم الدین، قیامت جدی جو مالک کا، اب بندہ جب سوچنے میں مجبور ہوتا ہے رحم و کرم کرنے والا وہی، عزت دینے والا وہی، انسان کو مقام دینے والا وہی، انسان چاہے اس کو عزت نہیں دے سکتا ہے، انسان چاہے کسی کو ذلیل نہیں کرتا ہے۔ مالک الملک تؤتی من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اب رب فرماتا ہے جب بندہ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب فرماتا ھذا لی، یہاں تک تو میرے لیے، والعبدی ما سال، پانا تو گھر، مولا مجھے زبان قابل کونے گھرا اچھا۔ تو رب فرماتا ہے کہ میں طریقہ بتاتا ہوں، ارے حاکم الحاکم کا کرم دیکھو، راستہ بھی مولا دیتا ہے اور زبان بھی عطا کرتا ہے، مانگنے کا ڈھنگ بھی رب عطا فرماتا۔ مولا کیا مانگو؟ یوں مانگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب فرماتے ہر کوئی آنکھیں راہ دے، میں بھی آنکھیں راہ دے، بن مرشد نو، بغیر مرشد کے یہ راستہ نہیں ملے گا، مر کسی بھی راہ دے، بغیر واسطے کے سفر کرنا چاہے گا تو راستے میں مر جائے گا۔ راستے میں چلنا ہے اور منزل تک پہنچنا ہے تو اہل اللہ کے دامن سے مضبوطی سے پکڑ، وہ تو خدا تک پہنچا دے گا۔ پھر یوں فرماتے آگے در مرشد نو تیرا در ملدا، تیرے در نو ربنا گھر ملدا۔ مرشد کے دروازے سے مصطفیٰ کا دروازہ، مصطفیٰ کے دروازے سے خدا کا دروازہ، یہ کنیکشن ہے نا بھائی۔ اس لیے مولا فرماتا انما یبایعونک یبایعون اللہ، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے مصطفیٰ، آپ کا ہاتھ نہیں ہے، مولا کا ہاتھ ہے۔ اے مولا تو ہاتھ سے تو پاک ہے۔ رب فرماتا جس نے اپنی مرضی محبوب کی مرضی میں گم کر دی، اس پر میرے قدرت کا ہاتھ ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے، سلسلے ہیں۔ بصورت تو میں بیان کر رہا تھا کس کا؟ داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ہاں ڈاکٹر اقبال کا۔ بو علی شاہ کلند اس کے فوج میں تھے، چتور کا قلعہ علاؤدین خلجی فتح کرنا چاہتا ہے۔ آپ ادے پور سے بھیلواڑہ سے پہلے چتور ہو کر جائیں گے تو اجمیر شریف بیچ میں چتور آتا ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا چتور کا قلعہ فتح نہیں۔ وہ پہنچا حضرت شاہ رفیع الدین کی بارگاہ میں، کہنے لگے سائیں دعا کر، میرا قلعہ فتح نہیں ہوتا، تو مجھ سے دعا لینے لے آیا ہے؟ تیری فوج کے اندر ایسا باکمال انسان موجود ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھائے تو قلعہ فتح ہو سکتا ہے۔ کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میری فوج میں وہ قلندر موجود ہے؟ کہ میں تجھے نشانی بتاتا ہوں۔ جب رات کو اٹھے نماز تہجد کے لیے، اس وقت میں سارے خیموں میں قرآن کی تلاوت ہوگی، ایک ہوا کا اتنا تیز جھونکا آئے گا سارے چراغ گل ہو جائیں گے، ایک چراغ سلامت ہوگا، اس کو بات کر کے دعا کرے تیرے بیڑے پار ہو جائیں۔ علاؤدین خلجی خود بھی تہجد گزار تھا، بزرگ کی نشانی پر پہنچے، دیکھا کہ ہوا کا تیز دھوکا چلا، اس سے پہلے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اٹھ پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگل والیاں کھلا ہے دروازہ، ساری رات سبحان جاگی جن یاد کیوں، انہن جی عبداللطیف چے مٹی اللہ دھو مان، کون ہے کن سلامت جو آتن رجے، ارے اوہے انسان متبرک آہن، اوہے خوشبو والا آہن، ماڑو نصب سوہنا پکھی نصب ہنج، ایک مجھ کے بوئے بہار جی، ہر کسی میں بوئے بہار تھوڑی آ سکتی ہے، انہیں جی مٹی میں اللہ کے دربائے تو مان اتنی عزت ملی۔ امام بخاری کو دیکھو، آگے جانے کی ضرورت نہیں، بخارا کے اندر خرطن کے اندر جب آپ کو سپرد خاک کیا جو 63 سال کی عمر میں رسول اللہ کی چھلا کی جس کے سینے میں حدیثیں یاد تھیں، راوی یہ بیان کہتا وضع فی قبر ہی وفا من ترابی ریحتن طیبتن، جب ان کو مٹی کے حوالے کیا گیا، ابھی مٹی ہم نے ڈالی نہیں، اس کی قبر سے مشک جیسی خوشبو آنا شروع کر دیتی ہے۔ علامہ سعدی فرماتے جمال ہم نشی در من اثر کرد وگر نامن ہما خاکم کے ہستم، صحبت سالے تورا سالے کنت
صحبت تالے تورا تالے کنت بھلے کی صحبت انسان کو بھلا کر دیتی ہے برے کی صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے درود شریف پڑھیے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا خیر خلق اللہ۔ اللہ موجود ہے، ہمارے بزرگ موجود ہیں۔ 6 مہینے تک لوگ مٹی لے کر جاتے ہیں، بادشاہ پھر مٹی ڈالتا۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ مٹی میں کتنی ڈالوں؟ تو انہوں نے 40 گز تک احاطہ لگا دیا رہو، رنگ شیشہ پہ دیوار لگا دی تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے۔ ارے جب نبی کے غلام کا حال یہ ہے تو مصطفیٰ کا حال کیا ہو؟ عطر سنبل کی کوئی قیمت نہیں، مشک و عنبر کی کوئی حقیقت نہیں، دونوں عالم کی خوشبو جس پھول میں ہے وہ نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ واہ 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 واہ۔ ان کے لعاب میں قدرت نے کتنا کرشمہ اور صاحب رکھا تھا، زہر کے حق میں اجمل جو تریاق تھا، وہ جو ثابت ہوا جمل مرض کی دوا، جسے پائی مریضوں نے کامل شفا، وہ ہے میرے نبی کا لعاب دہن۔ تو کہتے ہیں ہوا کا تیل جھونکایا سارے چراغ بجھ جاتے ہیں، ایک چراغ سلامت۔ پہنچے ابو علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، کلندر کی بارگاہ میں، سائیں دعا کر کلو فتح ٹھیک ہے، کس نے تجھے بتایا وہ کہ دوسرا ہوگا؟ نہ کوئی دوسرا نہیں، آپ ہے۔ تو کہا علاؤدین سن قلعہ فتح ہو جائے گا۔ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ مولا جب میرا راز ظاہر ہو جائے تو میری آخری رات ہو، اور میری آخری رات ہے، جس نے تجھے بھیجا ہے اس کو کہنا کہ غسل اپنے ہاتھوں سے دے، کفن اپنے ہاتھوں سے پہنا، نماز مجھ پر پڑھے۔ ان کا زمانہ ان کا زمانہ ایک۔ فرماتے میں سفر کرتا سرحد پہنچا اور اس خدا کے محبوب بندے کی بارگاہ میں پہنچا تو یوں فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک زیر فلک مطل انوار، وہ خاک ذروں سے شرمندہ ہے ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے صاحب اسرار، گردن میں جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس پاک سے ہے کرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہدار، اللہ نے بر وقت جس کو کیا خبردار، وہ اپنے کتاب مکتوبات میں لکھتے کون؟ امام ربانی، جس کی شان یہ مدتوں پہلے غوث پاک نے بغداد میں عبادت و ریاضت کرتے جنگل میں چمکتا ہوا نور دیکھا تھا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کی، الہام ہوا کہ محبوب یہ میرے امت کے محبوب خدا کی امت میں سے کوئی ولی کامل مجدد ہوگا جس کا نام احمد سرہندی کو، اس کا یہ نور ہے۔ جو کرتا ان کے بدن پر تھا وہ اپنے اولاد کو وصیت کرتے ہیں، وہ نسلن در نسلن، غوث پاک کی وفات ولادت پاک ہوئی 471 میں، اور 500 سال بعد 971 میں امام ربانی پیدا ہوئے ہیں۔ شاہ کمال کتھیلی سلسلے عالیہ قادریہ کے بڑے باکمال بزرگ تھے، ان کے والد محترم شاہ کمال کتھیلی کی بارگاہ میں لے کے جب پیدا ہوئے تھے، اپنے پوتے شاہ سکندر کو کہتے ہیں کہ یہ کرتا اس کو دے دینا جس کی وصیت غوث پاک نے کی ہے۔ جب وہ دیکھا کہ کرتا یار میرے باپ کی جاگیر ہے، میں کسی اور کو کیوں دوں؟ خواب میں شاہ کمال کتھیلی آئے گا، نہیں بیٹا پہنچا دے۔ دوسری رات پھر اشارہ ہوا، تیسری رات غضب کی حالت فرما پہنچا دو، امانت لے کر پہنچے گا کہ میں تو اسی کے انتظار میں تھا۔ وہ امام ربانی اپنے مکتوبات میں بیان کرتے ہیں۔ ویسے آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی، آپ نے مکتوبات کے پہلے جلد کے اندر 313 مکتوبات لکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو اصحاب بدر تھے 313 ہیں، تو انہوں نے 313 لکھے۔ دوسرے مکتوبات کے اندر آپ نے کتنے خط لکھے؟ آپ نے 99 کہا، رب کے نام بھی 99، مصطفیٰ کے نام بھی 99 ہے کہ نہیں؟ ادھر قرآن کھولو، بسم اللہ الرحمن هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المؤمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور، اس طرح کر کے یا پورا کرو۔ اور وہاں محمد احمد حامد محمود قاسم طیب عاقب سراج بشیر نذیر ہاد مہد طٰہٰ مزمل مدثر کر دو، 99 نام مصطفیٰ کے آئے۔ اس لیے اسی نسبت سے انہوں نے 99 مکتوبات لکھے، اور تیسری جلد کے اندر 114 کتاب آپ نے مکتوبات لکھے قرآن کریم کی صورتوں کے حوالے سے۔ آپ نے مکتوب محمد ہاشم کشمیری کو لکھا،
اس میں فرماتے خدا تک پہنچنے کے لیے دو راہیں ہیں، ایک راستہ ہے بلا واسطہ، دوسرا ہے بالواسطہ۔ اس کائنات میں اللہ کی ذات کے، اللہ سے بغیر واسطے کے اگر کوئی ملا ہے یا پہنچائے تو مصطفیٰ ہے کوئی دوسرا؟ بولیے، ہے نہیں ہے نا؟ کیوں؟ آپ کہو گے انبیاء ساتھ میں تھے تو شب اسرا میں انبیاء کی جماعت کہاں رہ جاتی ہے؟ بیت المقدس میں۔ آپ کہو گے فرشتے ساتھ میں تھے، ہم نے مانا فرشتوں کا ساتھ تھا، یکے بعد دیگرے ساتویں آسمان میں فرشتے رک جاتے ہیں۔ ساتویں آسمان پر اس کے آگے مقام ہے کس کا؟ جبریل کا، جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ بس وہ مقام آیا ہے، اب یہاں سے مخلوق اوپر نہیں جاتی۔ جبریل سدرہ پہ رکے، کہا جبریل نے سدرہ تلک تو میری رسائی تھی، ہے منزلیں کتنی آگے خدا جانے، نبی جانے، خدا جانے، ہاں اب مجھے کیا پتا، آگے خدا جانے، مصطفیٰ جانے۔ جبریل سدرہ پہ رک جاتے، اب یہاں سے مصطفیٰ بڑھے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا۔ اب لامکان پہ مصطفیٰ پہنچے، کوئی مکان ہو تو بیان کریں۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ تبارک اللہ یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو جوش لندرانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے۔ وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، مقام قدس میں پہنچے اور رب کے جلوے کو اپنی سر کے آنکھوں سے دیکھے، کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب قیامت تک آپ ہم کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ارے تو کس کی گواہی دیتا ہے؟ کہ ہم نے آپ جیسے لوگوں سے سنا گواہی کی دو قسمیں ہیں، ایک عینی گواہی آنکھ سے دیکھ کر گواہی دینا، آپ نے چاند دیکھا میں نے نہیں دیکھا، آپ نے گواہی دی متشرع آدمی نے، ہم نے سید صاحب نے، علامہ صاحب نے آپ کی گواہی قبول کی اعلان کر دیا۔ آپ کہو گے آپ نے تو نہیں دیکھا، ارے ہم نے دیکھنے والے کی تصدیق کی تو کوئی پوچھ سکتا ہے تم کیسے اشہد کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آنکھیں بند کر دی اس کے پیچھے جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ارے اس کا جلوہ تو بتاؤ، اس کا نام تو بتاؤ، تو اشارہ ہوتا ہے انہیں جانا، انہیں ماننا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ تو فرماتے اللہ تک ایک وہ ذات ہے جو بغیر واسطے کے پہنچی، اس کا نام ہے مصطفیٰ۔ اب تفصیل میں نہیں جاتا، مجھے سرکار غوث پاک کی بس جھلک آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے وقت ہو رہا ہے، اس وجہ سے میں آگے تفصیل میں گفتگو نہیں کر سکتا، پھر زندگی رہے گی، وقت ملے گا تو انشاءاللہ کبھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ فرماتے دوسرا راستہ بھی اللہ نے رکھا رسول اللہ کے ذات میں، وہ ہے بالواسطہ نہیں بالواسطہ۔ تو کہ یہ بھی راستہ، اب دوسرا کوئی پہنچتا ہے رب کی بارگاہ میں تو مصطفیٰ کے ذریعے۔ تو فرماتے یہ سلسلہ آپ کے پاس تھا، آپ نے مولا کائنات کو عطا فرمایا، مولا کائنات سے حسنین کو ملا، زین العابدین کو ملا، ان کی نسل سے قرن با قرن، نسلن بعد نسلن ہوتا ہوا سرکار غوث پاک کو ملا۔ امام ربانی مکتوبات میں فرماتے ہیں قیامت کے صبح تک کوئی ایسا سلسلہ نہیں، کوئی ایسا ولی نہیں جس کے سلسلے میں، جس کی ولایت میں بالواسطہ یا بلا واسطہ غوث پاک کا فیض۔ اور آگے یوں فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ تو حسنی حسینی کیوں نہ محید دین ہو، اے خضر مجمع بحرن ہے دریا تیرا۔ تو فرماتے ایک تو خضر اسرائیلی تھا نا، جس کی تلاش میں حضرت موسیٰ یوشع بن نون چلے تھے، جس کا ذکر قرآن کی آیت میں سورہ کہف کو ہم پڑھتے ہیں نا جمعے میں، اس میں کیا لکھا؟ وجدہ پا لیا دونوں اللہ کے بندوں میں سے خاص بندے کو۔ بندے سب خدا کے ہیں لیکن بندوں میں بھی مولا نے فرق رکھا ہے۔ تو جس بندے کی ہم بات کر رہے وہ کوئی معمولی بندہ نہیں، خدا کا بندہ ہے، مقام محبوبیت پہ جو فائز ہے۔ اور کتنا خدا کا نیک بندہ ہے، فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔
میں علم پڑھتا رہا، قطبیت کے درجے پر فائز ہوا اور اللہ سے میں نے بلندیاں پائی۔ پھر آگے فرماتے انل جیلی محی الدین اسمی وعلامی علی راس الجبالی، میں جیلانی ہوں، میرا نام محی الدین ہے اور عظمت کے پھریرے، عظمت کے جھنڈے تو بلندوں پہ اڑ رہے ہیں۔ پھر فرماتے کسانی خلاتن بطراز عزمن وتوجنی بتیجان الکمالی، اللہ نے عزت کا، عظمت کا، ولایت کا، محبوبیت کا، ولایت عظما کا، غوثیت کبریٰ کا تاج میرے سر پر رکھا ہے۔ پھر فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمن کا خرد لطلا حکم اتصالی، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے شہروں کو دیکھا، وہ سارے شہر ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر نظر آئے، اور جو نبی کے بیٹے کا حال یہ ہے تو مختار عالم کا حال کیا ہوگا؟ امام الانبیاء تاجدار مدینے کی نگاہ نبوت کا حال کیا ہوگا؟ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کو پہچانا ہے تو مصطفیٰ کو پہچانو۔ کیوں؟ محبوب خدا مظہر ذات خدا ہیں، محمد وہ سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں بندہ حقیقت میں خدا جانے، تو محمد مصطفیٰ مظہر ذات خدا ہیں اور سرکار غوث پاک مظہر ذات مصطفیٰ ہے۔ رب کی رحمتوں کو سمجھنا ہے تو مصطفیٰ کے دروازے پر جاؤ، امام الانبیاء کے کمالات، معجزات، آپ کے فضائل و شمائل کو سمجھنا ہے تو غوث اعظم کی بارگاہ میں جاؤ، ارے اس کے مقام کو تم سمجھو گے تو مقام مصطفیٰ کی جھلک تمہیں نظر آئے گی، اور جب مقام مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے گی تو رب کی عظمتوں کو کوئی کیا سمجھے۔ پھر قول شاعر کے مقام رغدہ کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ یہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، اللہ کی عظمتیں کیا ہیں؟ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا، یوسف بن نون حضرت موسیٰ نے آتیناہ رحمۃ من عندنا، اس بندے کو اپنی طرف سے ہم نے مخصوص رحمت عطا فرمائی تھی۔ کون سی رحمت تھی؟ اگر کوئی مری ہوئی چیز ہوتی تو تڑپ کے زندہ ہو جاتی تھی، تو بنی اسرائیل کے خضر کی بارگاہ میں مردہ چیز زندہ ہو جائے، یا اگر کوئی انسان مردہ دے کر جائے تو زندہ ہو جاتا ہے، اور سال گزر جائیں ہزاروں سال، شاعر کہتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفل میلا نہیں ہوتا۔ آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اپنا مخصوص علم اس کو عطا فرمایا تھا۔ کیسا علم؟ حضرت خواجہ خضر نے اللہ کے حکم سے اس بچے کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا قتلت نفسا زکیہ بغیر نفس، زکیہ بغیر نفس، بغیر بدلے کے اور بغیر کسی نفس کے تم نے ایک انسان کو، بچے کو قتل کر دیا، یہ بات اچھی نہیں۔ تو کہا کہ میں نے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا۔ اب آپ نے بتایا کہ بچے کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا کافر، نہ ماننے والا، وکان ابواہ مومنین فخشینا ان یرہقما طغیانا وکفرا، ہم نے سمجھا بڑے ہوگا تو ماں باپ کو اپنے طرف کر دے گا، فاردنا ان یبدلہما ربما زکاۃ منہ اقرب زکاۃ خیر منہ زکاۃ واقربہما، ہم نے ارادہ کیا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، اس کے بدلے میں اللہ اور بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ اس قرآن کی آیت میں علامہ ساوی بیان کرتے ہیں، علامہ جلال الدین بیان کرتے ہیں، الاتقان میں بیان کرتے ہیں، اور نور الابصار اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو ایک بچی عطا فرمائی، اور وہ بچی بڑے ہونے کے بعد ایک نبی سے شادی کرتی ہے، اور اس نبی کی پشت سے 70 پیغمبر پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ تھا اللہ کا بندہ۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے امام اہل سنت کو، وہ خضر اسرائیلی تھا، رسول اللہ کی امت میں کوئی خضر ہے؟ کہاں؟ ہاں، وہ مجمع البحرین فارس و روم کے 2 سمندر ملے، وہاں خضر اسرائیلی ملا تھا۔
جس کا نام ملیہ بالبلقان تھا۔ رسول اللہ کی امت میں اگر خضر کو دیکھنا ہے، مجمع البحرین کو دیکھنا ہے، تو عبد القادر کو دیکھو کہ کون سے دو دریا، ایک حسنی سمندر ہے، ایک حسینی سمندر ہے، اور یہ کس بحر کے موتی ہیں؟ مولا فرمائے قرآن میں مرج البحرین یبتغی مرج البحرین بینہما برزخ اللہ، مرج البحرین، رب فرماتا دو سمندر آپس میں ملے اور ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے ہیں، بینہما برزخ اللہ یبغیان یخرج من اللؤلؤ والمرجان، دو سمندر میں سے ایک طہارت کا سمندر، ایک ولایت کا سمندر۔ طہارت کے سمندر کا نام سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، عارفہ، زاہدہ، فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور ولایت کا سمندر سید الاولیاء، امام الاتقیاء، گوہر کبریاء، داماد مصطفیٰ، زوج خیر النساء، مولا علی مشکل کشا ہیں۔ جب ان کو ازدواجی زندگی میں ملایا گیا تو ان کی کوکھ سے اللہ نے دو موتیوں کو پیدا کیا، ایک موتی کی شکل میں، ایک موگے کی شکل میں۔ موتی کا نام حسن ہے، موگے کا نام حسین ہے، ایک حسنی سمندر، ایک حسینی سمندر۔ تو والد غوث آدم کا والد پاک ابو صالح حسنی ہیں، ان کی والدہ حضرت فاطمہ جن کی کنیت ہے ام الخیر، جو خیر کی ماں ہو، امت الجبار ہو، جو خدا کی باندھی ہو، ارے جس کی ماں ام الخیر ہو ان کا نام فاطمہ ہو۔ فاطمہ نام میں قدرت نے کتنا کرشمہ اور کرم رکھا ہے۔ رسول اللہ کی لخت جگر کا نام فاطمہ، مولا کائنات کی والدہ کا نام فاطمہ، حضور کی دادی کا نام فاطمہ، غوث پاک کی والدہ کا نام فاطمہ، غوث پاک کی پوتی کا نام فاطمہ، اور وہ غوث پاک کی پوتی سید محمد غوث، پیر محمد غوث سے نکاح کرتی ہے، جو باجب باہدین زکریا ملتانی کے والد محترم ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں والد من غوث محمد است، مادر ماں فاطمہ است، شیخ من محی الدین است، کہ میرا مرشد غوث اعظم ہے، میری والدہ کا نام فاطمہ ہے، میرے نام کا نام غوث محمد ہے، اس بحر سے نکلنے والا باہدین ہے، وہاں ان کے نواسے لگتے ہیں، اگر جب قرشی ہیں، حسدی ہیں، حسدی ہیں، اور حضرت مولا کائنات کی والدہ حضرت فاطمہ بن حسد کے بھائی ان کے سلسلے پاک سے ہیں، تو ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے۔ وہ فاطمہ خالی فاطمہ نہیں تھی بلکہ بظہر فاطمہ تھی۔ کہا تھا نا حضرت عبداللہ سومئی نے، بیٹا یہی وہ میری بیٹی ہے، نگاہوں سے کسی کو دیکھا نہیں ہے، کانوں سے کسی کو سنا نہیں ہے، تو ایسی جس کی ماں ہو جو حسینی ہو، اور ایسا جس کا والد محترم ہو جس کا نام ابو صالح ہو، ایک حسنی سمندر ایک حسینی سمندر، وہ دونوں سمندر آپس میں ازدواجی شکل میں ملتے ہیں، ان دونوں حسنی اور حسینی سمندر سے پیدا ہونے والا مجمع البحرین محی الدین عبد القادر جیلانی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے فرماتے تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے تیرا۔ آخری بات بتا دوں، آگے یوں فرماتے ہیں مدرہ چشت و عراق و بخارا اجمیر، کون سی کشت میں برسا نہیں جھالا تیرا۔ کشت کی کھیتی ہو چاہے بلخ و بخارا کی کھیتی، یہ تمہاری کھیتیاں نہیں، یہ کھیتیاں جب کیا ہو جاتی، سوکھ جاتی ہے، تو اللہ کی رحمت کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا باران رحمت کو برسا دے، وہ ہم پر برسے بادل کی شکل میں، تو پھر وہ کھیتیاں لہلاتی ہیں اور بنجر زمین ہریالی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کہ انسان کے دل کی کھیتی جو فیض سے خالی ہو جائے تو وہ جس سے منسوب ہے اسی بزرگ کی بارگاہ میں اشارہ کرتا ہے۔ اب وہ فیض کے بادل جو اولیاء امت پر برستے ہیں فیض کی شکل میں، وہ عرض کرتے مولا ہمیں فیض دے دے، ہمیں باران رحمت۔ اشارہ ہوتا ہے ولایت کے شہنشاہ جن کے ہاتھوں میں محمد مصطفیٰ نے ولایت کی سند عطا کی ہے، اس کی بارگاہ سے رجوع کرو۔ تو فرماتے چاہے عراق کی کھیتی ہو، چاہے بلخ و بخارا کی کھیتی ہو، چاہے اجمیر کی کھیتی ہو، چاہے سہرورد کی کھیتی ہو، چاہے عمر شہاب الدین سہروردی ہو، چاہے محمد باہودی نقشبند ہو، چاہے خواجہ ہند الولی ہو، ان سارے سلسلوں میں بالواسطہ بلا واسطہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا فیض۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو ان سے جڑ جا جو مجھ سے جڑ چکے ہیں۔
آج کے ہمارے اس مبارک جلسے کو دو نسبتیں ہیں. ایک تو نسبت غوث پاک سے، کیوں؟ ہم تو نسبت والے ہے نا. قائصد پوسید مجنو گفت خلق اینچ بودو گفت ای سگے در کوچ لیلا گاہ گاہے رفت بود. مجنو نے کتے کا پاؤں چوما. لوگوں نے کہا ظالم تو کتے کا پاؤں چومتا ہے. کہا کتے کو نہیں، لیلا کی گلیوں میں گھومنے والے کتے کی نسبت کو میں سلام کرتا ہوں. تو ہم تو نسبت والے ہے نا بھائی، ہے نا بھائی. اسے ندھڑ کا کو نہیں، دھڑیوں کا ہی ہے نا، ہے نا بھائی. یہ نشانی والا ہے، گلے میں نشانیاں ہے کہ نہیں. تو یہ نسبت غوث پاک کی بارگاہ میں ہے. اور دوسری نسبت ایصال ثواب کے لیے. اب ایصال ثواب کے متعلق ابھی اگر میں تو گفتگو شروع کروں گا تو گھنٹہ نکل جائے گا. میرے بزرگ تشریف لے آئے ہیں، ان کا وعدہ تھا اور جگہ بھی ان کو جانا ہے. اس وجہ سے میں اپنی اس مختصر گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ اہل اللہ کے صدقے، خاصان خدا کے صدقے، آل نبی کے صدقے میں کیوں ہمارا ایمان ہے. اللہ مزادی فرماتے ہیں، کیا آپ نے فرمایا؟ خدایا اب حق کے بنی فاطمہ کبر کو ایما کنن خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. اے مولا فاطمہ الزہرا کے اولاد کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول کر. علامہ جامی کیا فرماتے ہیں؟ بصدق و صفا کشت پہچار جامی غلام غلامان آل محمد. صدق و صفا سے جامی تو کیا ہوا؟ غلام ہوا. کون؟ نبی کے آل کے جو غلام ہیں ان کا کوئی غلام ہے. تو اس وجہ سے رب کی بارگاہ میں دستور دعا ہے، اللہ اپنے محبوب بندوں کے طفیل، صالحین کے طفیل اور نبی کے آل کے طفیل ہماری مجلس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان چند کلمات کو میرے اور آپ کے لیے قیامت میں سریغ نجات بخشش کا سامان کرے. خوب کے سیر چمن پھول چنے شاد رہے. باغبا جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.